بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12ویں تراویح یعنی 14ویں پارے کے 3/4 حصے سے 15ویں پارے کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آغاز میں 3 ایسی بھلائیوں کا حکم دیا گیا اور 3 ایسی برائیوں سے منع کیا گیا جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستی کا انحصار ہے۔ نمبر 1، عدل، یعنی لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم اور ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ اور عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور سیاسی و تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ نمبر 2، احسان، اس سے مراد نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش اخلاقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں بکھیرتا ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بلکہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال میں اپنے اہل و عیال کے علاوہ اپنے دیگر رشتہ داروں کا حق بھی تسلیم کرے اور خاندان کے خوشحال لوگ تنگ دست پریشان حال رشتہ داروں کی ضرورتیں فراغ دلی کے ساتھ پوری کرے۔ 3 برائیوں سے منع کیا گیا جو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، فحشا، اس سے مراد تمام بیہودہ، قبیح اور شرمناک افعال ہیں، مثلا بخل، زنا، برہنگی اور عریانیت، عمل قوم لوچ، محرمات سے نکاح، چوری، شراب، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا اور بد کلامی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، منکر، اس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے۔ نمبر 3، بغی، یعنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ اس کے بعد 3 قسم کے معاہدوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، وہ عہد و پیمان جو انسان خدا کے ساتھ باندھا ہو اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، وہ عہد جو ایک انسان یا گروہ نے کسی دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو، یہ تیسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے ذاتی یا قومی مفاد کے لیے اسے علانیہ توڑ دینا یا در پردہ اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ عہد چکنی کی قابل ملامت بدترین قسم ہے۔ اس پر اللہ کی عدالت میں عہد چکنی کرنے والوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی تاکید کی گئی کہ مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک اکیلے انسان بجائے خود ایک امت تھے۔ اس اکیلے بندے خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا۔ دعوت کے آداب سکھائے گئے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور مباحثہ احسن طریقے سے ہو۔ اس کی نوعیت مناظرہ بازی
اور عقلی کشتی اور ذہنی دنگل کی نہ ہو۔ خدا کے پرہیزگار اور محسن بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہے۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ تم بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو، اس دعوت کو قبول کر لو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ نیز ضمناً بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا تو دردناک انجام سے دوچار ہوگی۔ تفہیم کے پہلو میں بڑے دل نشیں طریقے سے سمجھایا گیا کہ انسانی سعادت اور شقاوت اور فلاح اور خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، معاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی۔ ان شبہات کو رفع کیا گیا جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، گویا وہ اسلامی ریاست کے لیے اسلام کا منشور تھا۔ بتایا گیا کہ انسان کی نیک بختی و بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہے۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار اور اپنی قوت فیصلہ و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ اور یہ کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم، بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے پائیں۔ وہ بڑے بڑے اصول جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، بندگی صرف اللہ کی کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہو۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کر سکو تو ان کو نرمی سے جواب دو۔ نمبر 6، نہ بخل کرو نہ فضول خرچی بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ نمبر 7، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نمبر 8، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ نمبر 9، کسی کا ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 10، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ نمبر 11، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو۔ نمبر 12، ناپ تول میں کمی و بیشی نہ کرو۔ نمبر 13، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 14، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن یکسر حق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف انذار اور تبشیر ہے۔ جو بدبخت اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ میانہ روی کو اپنی عبادت میں ملحوظ رکھو اور اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر میں سرگرم رہو۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ نے
یہودیوں کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا چرچا تھا، مگر اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کے سوالات کے جوابات دیے، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھے۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابل میں ان کو کوئی اہمیت دو، تو دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ اور اخروی فلاح کی فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔